یہ دین کس کا اپنانا ہے؟ مصطفیٰ کا دین اپنانا ہے، کسی مفتی کا نہیں۔ جب کتابوں کی طرف لے جاؤ گے تو کتابوں سے پتہ چلتا ہے حق کیا تھا، باطل کیا تھا۔ میں نے ایک جملہ کہا اس سال کراچی میں، اس کی تفصیل میں بعد میں آؤں گا۔ دو عقیدے اہل سنت کے کافی برادران مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، پرسنلی میسیجز دیتے ہیں۔ دو عقیدے جن پر علمی طور پر بیٹھ کے گفتگو کی جائے، آپ جہاں یونیورسٹیز میں گفتگو کریں، محلے میں کوئی مسلمان برادر ہے اس سے گفتگو، دو عقیدے، اگر ان عقیدوں پر آپ نے محنت کی نا، واللہ سارا پاکستان شیعہ ہو جائے گا، سارے محب اہل بیت ہو جائیں گے۔ پہلا عقیدہ ہے عدالت صحابہ کا۔ اب عدالت صحابہ مصر کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، کہتے ہیں کہ شیعوں نے بھی وہ عصمت اہل بیت کے لیے نہیں رکھی جو ہم نے اپنے صحابہ کے لیے رکھی ہے۔ وہ کون سا عدالت؟ عدالت صحابہ کا مطلب بھائی صحابی کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اب جب آپ تاریخ کھولتے ہیں غلطیاں تو ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، قتل حجر بن عدی ہے، جناب ابو ذر غفاری کو نکال دینا ہے، جناب عمار یاسر کا قتل، یہ تو سرعام محمد علی انجینئر مولانا اسحاق بیان کر چکے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں نہیں، کیونکہ وہ عادل تھے۔ بھائی یہ کیسے عادل تھے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا؟ اب یہاں پہ دوسرا عقیدہ جنم لیتا ہے، وہ عقیدہ ہے خطائے اجتہادی۔ اس پہ بہت سارے مسلمانوں نے میری مجلس میں کمنٹس کیا، تو میں نے کہا آج یہ بتا دوں تاکہ وہ اس کمنٹس کا جواب بھی ہو جائے، اور سالڈ جواب ہے۔ کہتے ہیں عادل تھے، اچھا پھر غلطی کیوں کی؟ کہ وہ غلطی نہیں، وہ تھی خطائے اجتہادی۔ کون سی خطا؟ اجتہادی۔ اچھا یہ جو خطائے اجتہادی کا عقیدہ یہ شیعوں میں بھی ہے، تو ہم تو پھنس جاتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس بھی عقیدہ ہے، ان کے پاس بھی عقیدہ، یہ فقہی مسئلہ ہے خطا اجتہادی کا۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ جب کوئی مجتہد فتویٰ دے، سیستانی صاحب ہیں یا خامنئی صاحب ہیں یا بہجت، جتنے مراجع ہیں، فتویٰ دے۔ اب ایک مثال آپ کو دے کے آپ کے ذہنوں کو کھولنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک مجتہد نے فتویٰ یہ دیا کہ بھائی روزے کی حالت میں اگر سر کو پانی میں ڈالو گے تو روزہ باطل ہو جائے گا، اور غالباً آغا لنکرانی نے شاید کہا ہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو بالفرض، یعنی کہ آپ سر پانی میں ڈال دو، مثال دے رہا ہوں کہ ایک مجتہد مثلاً کہے سر کے ڈالنے سے روزہ باطل ہوتا ہے، دوسرا مجتہد کہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اب حقیقت میں حکم دو تو نہیں ہے نا، حقیقت میں شریعت الہی میں حکم ایک ہے۔ اب وہ حکم کہاں ہے؟ وہ لوح محفوظ میں ہے۔ اب وہ کون آ کر بتائے گا؟ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تب آ کر ہمیں بتائیں گے کہ حقیقی شریعت کیا تھی، نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی تھی، ہاتھ باندھ کے پڑھنی تھی۔ وہ لوح محفوظ کا علم کس کے پاس ہے؟ ولی اللہ کے پاس ہے۔ وہ جب امام کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ شریعت خدا کو صحیح طریقے سے ہمارے سامنے۔ لیکن اب امام زمانہ نہیں ہے تو ہم کن کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ مراجع کی طرف۔ اس لیے کہا گیا کہ ایک مرجع کی تقلید کرو، کیونکہ اگر دو کی کرو گے تو پھنس جاؤ گے، سر ڈالوں یا نہ ڈالوں۔ اس لیے خود کو اس مخمصے سے، اس پریشانی سے نکالنے کے لیے ایک کی تقلید کرو تاکہ تو اسی پہ عمل کرتا رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مجتہد نے جو حکم دیا، اس نے تو تحقیق کر کے دیا، اس نے تو اصولی مبنا پر حکم دیا، اس نے تو پوری ریسرچ کر کے احادیث کو چھان بین کر جو اسے سمجھ آیا، بالکل اسی ڈاکٹر کی طرح جو آپریشن کرتا ہے اور آپریشن کرنے کے بعد ایک غلطی کی وجہ سے ایک بچہ مر جاتا ہے، آپ کبھی ڈاکٹر کو نہیں کہتے یہ قاتل ہے، کیونکہ اس نے قتل کی نیت سے آپریشن نہیں کیا تھا۔ اس نے نیت یہ تھی کہ میں اس بچے کو بچاؤں گا، لیکن خطا ہو جاتی ہے، انسان کتنا بھی پڑھا لکھا ہو اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ اس نے اگر شریعت کے مسائل میں تحقیق کی، ایک حکم دیا، اب اگر اس کا حکم لوح محفوظ کے حکم سے الگ ہو تو گویا اس نے خطا کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خطائے اجتہادی۔ اس نے بڑی دیکھ بھال کر کے لیکن پھر بھی ایک حکم دیا، حکم خطا تھا لوح محفوظ میں، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی خطا پر بھی خدا اسے ایک اجر دیتا ہے، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، کیونکہ اس نے جد و جہد کی ہے۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر آپریشن کرے بچہ مر جائے اور آپ کے ڈاکٹر صاحب پیسے نہیں دوں گا۔ کوئی محنت تو میں نے کیا ہے، 2 گھنٹہ تمہارے بچے کے اوپر کھڑا تو ہوا تھا۔ اب موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کر دیا۔ اسے کہتے ہیں خطائے اجتہادی۔ اب اگر کوئی ایسا حکم دے جو لوح محفوظ میں نہ ہو، لیکن وہ اپنی ریسرچ کے مطابق حکم صحیح دے، لیکن لوح محفوظ میں ویسا نہ ہو، اس نے خطا اجتہادی کی۔ ہماری فقہ میں بھی یہی ہے کہ اس نے جو خطا کی ہے، اس کی خطا پر اس کو ایک جزا ملے گی۔ دوسری طرف دوسرا مجتہد ہے جس نے حکم دیا، وہ بھی تحقیق کر کے دیا، لیکن اس کا حکم وہی ہے جو لوح محفوظ پر ہے، مطلب صحیح حکم ہے۔ اس کو اس کی محنت پر 2 جزائیں ملیں گی، اس کو 1 جزا، اس کو 2 جزا۔ اب یہ جو فلسفہ ہے اجتہاد میں، اصول میں، اسی فلسفے کو آتے ہیں اور لاگو کرتے ہیں اصحاب پر۔
کہ امیر شام لڑے علی سے، برملا کہتے ہیں کہ علی حق پر تھے، امیر شام باطل پر تھا، لیکن خطا اجتہادی کی اسے ایک جزا ملے گی، علی کو 2 جزائیں ملیں گی۔ مسئلہ ہی حل ہو گیا نا، عمار کو 2 جزائیں مل گئیں، جس نے مارا اس کو 1 جزا مل گئی، مرنے والا مارنے والا دونوں جنت میں چلے گئے۔ اب اس مسئلے کو آپ حل کیسے کریں گے؟ دیکھیے مولا نے آپ کو دی ہے عقل، اور فرمایا نحن ابناء الدلیل، علی کا ماننے والا دلیل والا ہوتا ہے۔ آپ کی کمر اتنی مضبوط ہے دلائل اہل و بیت سے کہ کوئی آپ سے جیت نہیں سکتا، نہ علم کے میدان میں نہ جنگ کے میدان میں۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے اگر کوئی لڑ رہا ہے تو اس قوم کا نام شیعہ ہے۔ اسرائیل سے کون لڑ رہا ہے؟ شیعہ لڑ رہا ہے۔ آل سعود سے کون لڑ رہا ہے؟ شیعہ لڑ رہا ہے۔ ابو ظبی نے کیا کیا؟ ہاتھ ملا دیا۔ امریکہ سے کون ہاتھ ملا رہا ہے؟ آل سعود ملا رہی ہے۔ لیکن واحد قوم ہے جس کو درس حسین ابن علی نے دیا، جو حسین کی آئیڈیالوجی پہ چلا کہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا، یہی پیغام امام حسین تھا۔ اب آئیے اس مسئلے کو حل کیسے کریں؟ بھائی امیر شام نے خطا کی، وہ خطائے اجتہادی تھی۔ یہاں پر لفظ ہے اجتہاد، لفظ کیا ہے؟ اجتہاد۔ آپ اس جوان کو پہلے یہ کہیے، اس مفتی کو پہلے یہ کہیے بھائی میں خطا اجتہادی کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تو یہ ثابت تو کر کہ امیر شام مجتہد تھا۔ مرتے مر جائیں گے لیکن کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ مجتہد تھے۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ مجتہد ہے، امام حنبل مجتہد ہے، امام شافعی مجتہد ہے، امام مالک مجتہد ہے، کیونکہ ان کی کتابیں ہیں، فقہی روایات ہیں، استدلال ہے۔ ہمیں امیر شام کے 4 صفحے لکھے ہوئے دکھا دے، 4 صفحے۔ جس کو مجتہد کہا جاتا ہے وہ صفات بھی تو ہونی چاہیے نا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر، اس میں تو تعصب ہے ہی نہیں، وہ پروفیسر ہو تو ڈگری دکھاؤ، عالم ہو تو علم دکھاؤ، بہادر ہو تو میدان سے نہ بھاگو۔ نشانی انسان کا وجود نشانی بتاتا ہے نا، کہ تم نشانی بتاؤ۔ اب کو نہیں فلاں آدمی، یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ایک آدمی کا نام شیر علی ہو لیکن سب سے بڑا ڈرپوک ہو۔ بھائی نام سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، نام بھی ہو اور نام کے ساتھ علی جیسا کام بھی ہو۔ تاریخ کھولو، یہ بہترین دلیل ہے کہ یہ کسی کا مجتہد ہونا ثابت کریں۔ واللہ تھک جائیں گے، ثابت نہیں کریں گے، آخر میں یہ کہیں گے کہ ان سے ہمیں 4 حدیثیں ملتی ہیں۔ اگر 4 حدیثیں ملنے سے کوئی مجتہد بن جائے تو کل سے سارے مسلمانوں کے بچے 10 حدیثیں یاد کر لیں، تو سب کی فتاوا پر پھر عمل کرنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو علمی طریقے سے اگر آپ گفتگو کریں گے واللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔